دل اٹھتا ہے نانے کا، سر دے کے بچانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ اکبر کی شہادت پر زینب نے کہا شاہ سے، اکبر کی شہادت پر زینب نے کہا شاہ سے، ارمانوں کا یہ لاشا مجھ کو اٹھانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ بن جانا تمہیں دلہن، رک جاؤ ذرا رو، بن جانا تمہیں دلہن، رک جاؤ ذرا قاسم کو شہادت کے سہرے تو سجانے دو، قاسم کو شہادت کے سہرے تو سجانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ شبیر ہوں زہرا کا، ہے دودھ پیا میں نے، شبیر ہوں زہرا کا، ہے دودھ پیا میں نے، کربل میں اس دودھ کی اب لاج نبھانے دو، کربل کی ہے یاد آئی۔ پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے، تازہ ہے لہو میرا، پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے، تازہ ہے لہو میرا، ہر تیر کو آنے دو اور پیاس بجھانے دو، ہر تیر کو آنے دو۔ قرآن میرا دل ہے، قرآن کی میں جاؤں، قرآن میرا دل ہے، قرآن کی میں جاؤں، قرآن کو نیزے پہ قرآن سنانے دو، قرآن کو نیزے پہ قرآن سنانے دو، کربل کی ہے یاد آئی، اب رونے رلانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں۔ اللہ بزرگ و برکت تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا، رسول محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلدستہ درود و سلام آپ کی آل اولاد اہل بیت اطہار شہدائے کربلا، پیکر صبر و رضا، منبع جود و سخا، راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام، آپ کی آل اولاد اہل بیت اطہار پاک بیویاں، تمام کی بارگاہ میں عقیدتوں کے نذرانے عرض
کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، آج محرم الحرام کا 9واں دن شروع ہو چکا ہے۔ 9 محرم الحرام، وہ مہینہ، وہ دن، وہ لمحات، وہ گھڑیاں کہ جن گھڑیوں میں، جن لمحات میں نبی آخر الزمان، محبوب کبریا، امام الانبیاء، وہ نبی جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا، تخلیق کیا، تمام انبیاء رسل کو مبعوث کیا، اس نبی کے گھرانے کو طبطبئی کربلا کی سرزمین پر پیاسا دردناک طریقے کے ساتھ شہید کیا گیا۔ میں سیدھا باتیں، کیونکہ میں تو حضور کی آل، ان کے نوکروں کی جوتی کو جو مٹی لگے اس مٹی جیسا بھی نہیں۔ وہ آل تو بڑی افوالہ ہے، اس آل کی تو بڑی بات ہے، خون مصطفیٰ، بڑی برکتیں ہیں، بڑا مرتبہ ہے۔ اور مجھ گناہگار کو، مجھ حقیر نچیز کو یہ اللہ کریم کا فضل ہے، کرم ہے کہ آج اپنے مصطفیٰ کی آل کا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ آل مصطفیٰ کا ذکر سننا اور سنانا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اور بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کچھ باتیں آل مصطفیٰ کے گھرانے سے عزت کی، رحمت کی، مغفرت کی، خیرات لینے کے لیے میں عرض کروں گا۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کثرت کے ساتھ، جن کے بارے میں پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، جن کی فضیلت میں کثرت کے ساتھ احادیث جو ہیں وارد ہیں، نمایاں ہیں، جن کو نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمایا تھے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ وہ ہستیاں کہ جن کا رونا مصطفیٰ کو گوارا نہیں، وہ ہستیاں اگر بچپن کے اندر حضور کی بارگاہ میں آئیں، حضور سجدہ ریز ہوں، میری اور تیری بات بابا نہیں، مصطفیٰ کی بات ہے۔ وہ مصطفیٰ جو دین کے مالک ہیں، وہ اگر حضور کے اوپر وہ نواسے سجدے کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں تو حضور سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، جن کے لیے حضور خطبہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی صحابی حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ہرنی کا بچہ دیتا ہے، امام حسین بھی اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ ہرنی جنگل سے خود حضور کی بارگاہ میں آ جاتی ہے کہ مصطفیٰ کا نواسا حسین کہیں رو نہ ہے، کہیں آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، کہیں حسین نہ رو پڑے۔ اللہ اکبر، اس قدر محبت، اس قدر پیار۔ بہرحال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید پر وقت، یزید ناپاک، یزید فاسق و فاجر، یزید دنیا کا کتا، یزید دنیا کا جو ہے وہ دھتکارا ہوا۔ یزید نے تخت پر بیٹھ کر سب سے پہلا جو مطالبہ کیا وہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ بیعت جس کو ووٹ سمجھتے، مجھے ووٹ دے، حسین میری بیعت کرے، حسین میرا قائل ہو، میری تائید کرے، مجھے مانے۔ اللہ اکبر، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کے لوگ جو بے وفائی میں پہلے بہت مشہور تھے، بڑی چٹھیاں بھیج رہے ہیں، بڑی
چٹھیاں رک کے خط بھیج رہے ہیں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں، حضور آپ آئیں، آپ آ جائیں، آپ آ کر یہاں تخت کو سنبھال لیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری بیعت کو قبول کریں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلہ تیار کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا ننھا منھا قافلہ، چند لوگ گھر کے تھوڑے سے قریبی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے حضرت علی اوسط، جن کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، آپ بیمار تھے، آپ حضرت شہربانو کے وطن سے ہیں، اور 22 سال کی عمر حضرت امام حسین کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ ہیں، اور دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعلہ بنت برہ آپ کی والدہ ہیں، اور آپ کی 18 سال عمر ہے، اور آپ بھی اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 6 ماہ کی عمر ہے، اور شیر خان کی عالم ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، ان کی والدہ قبیلہ بنی خزاعہ سے تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی صاحبزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر، وہ بھی اس قافلے کے اندر، جن کی والدہ رباب ابن قیس بن عدی کی دختر جو قبیلہ بنی کلب سے تھی، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے کہ ان کا نکاح حضرت امام قاسم سے ہوا کربلا کے اندر، یہ روایت غلط ہے۔ ایک نسبت تھی ان کی حضرت امام قاسم کے ساتھ، جس کو ہم منگنی بھی بولتے ہیں، منگنی یا نسبت ایک طے تھی ان کے ساتھ۔ بہرحال ان کی شادی حضرت مصعب بن زبیر سے ہوئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 4 صاحبزادے اپنے چچا کے ساتھ ہیں، آپ کے 4 حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عمر بن حسن، اور حضرت ابو بکر بن حسن، یہ 4 صاحبزادے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی دوسری ازواج میں سے بھی کچھ صاحبزادگان حضرت عباس علمدار، حضرت عباس ابن علی، حضرت امام حسین کے قافلے کے علمدار، جنہوں نے حسینیت کے علم کو بلند کیا، علم کو پکڑا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عثمان ابن حسن، عثمان ابن علی، یہ بھی حضرت عباس کے بھائی، یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اسی طریقے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، یعنی 5 یہ صاحبزادے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت علی کی دوسری ازواج میں سے، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اللہ اکبر۔ اور حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک صاحبزادے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تو پہلے ہی کوفہ میں چلے گئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں جانے سے پہلے، اور آپ کے 2 بڑے لاڈلے صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور 3 صاحبزادے آپ کے، اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ، عبدالرحمن اور حضرت جعفر، یہ 3 صاحبزادے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ حضرت امام حسین کے ساتھ بعد میں کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور محمد، یہ اب حضرت عبداللہ بن جعفر ان کے والد گرامی ہیں، یعنی حضرت امام حسین کے سگے بھانجے حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادے، یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے ساتھ میدان کربلا کے اندر جلوہ فرما ہوئے. 17 شہاب کے گھر کے شہزادے جو تھے وہ شہید ہوئے. حضرت امام زین العابدین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کچھ صاحبزادے چھوٹے بچے. بہرحال یہ قافلہ جو تھا یہ مدینہ شریف سے رخصت ہوا، آخری سلام ہوا. حضرت امام مسلم تو پہلے ہی، کیونکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، کوفہ کے لوگوں کا جائزہ لینے کے لیے حضرت امام مسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے روانہ کر دیا. اور چوک در چوک جیسے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کوفہ کے اندر جاتے ہیں، چوک در چوک جو لوگ جو ہیں ادھر سے چوک در چوک لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کے لیے تحفے اور تحائف پیش کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. حالات بہت اچھے ہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ دیتے ہیں 3 ذی الحجہ کو. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے خط آپ کا جو ہے وہ چلا جاتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ بھائی یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں. اور پھر کیونکہ کوفہ کا جو گورنر تھا وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ظلم و ستم نہیں کیا. کسی طریقے سے کسی منافق نے یزید تک اس خبر کو پہنچایا کہ نعمان بن بشیر تو کوئی ایکشن نہیں لے رہے، بلکہ لوگ جو ہیں وہ مسلم بن عقیل کے دیوانے بنتے جا رہے ہیں، مسلم بن عقیل کے مرید بنتے جا رہے ہیں، مسلم بن عقیل سے بیعت کر رہے ہیں، حضرت تو حسین کے نعرے گونج رہے ہیں. اور کسی منافق نے یزید کو یہ لکھ بھیجا، تو یزید نے پھر ابن زیاد کو کوفہ کے اندر گورنری دی اور ابن زیاد کو کوفہ کے اندر بھیجا. ابن زیاد جو تھا وہ بڑا بدبخت اور بڑا لعین قسم کا شخص، وہ حجازی لباس پہن کر اپنی فوج کو اس نے قادسیہ میں وہاں روکا اور حجازی لباس پہن کر اپنا جو ہے وہ روپ بدل کر وہ مکے کے راستے سے چند سپاہیوں کو ساتھ لیتا ہے اور کوفہ کا سفر کرتا ہے کوفہ کی طرف. کوفہ کے لوگ سمجھے کہ یقیناً امام حسین کے ہم منتظر ہیں اور امام حسین کو پیغام بھی چلے گئے ہیں، یقیناً یہ امام حسین ہی آ رہے ہیں. اور اس کا روپ اور اس نے جو اپنے آپ کو جس رنگ و ڈھنگ میں ڈھالا تھا وہ بھی اسی طریقے سے تھا جیسے حضرت امام حسین آ رہے ہیں. تو جیسے ہی حضرت امام حسین کا روپ دھار کر وہ ابن زیاد جو ہے کوفہ کے اندر آیا تو لوگ دھوکے کے اندر آ گئے کہ یہ امام حسین ہے. لوگوں نے شاندار طریقے کے ساتھ وہ ابن زیاد کا استقبال کیا. جب ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ کنفرم ہو گیا کہ یہ تو امام حسین کے جو ہیں وہ نغمے گنگنا رہے ہیں، امام حسین کے یہ بیعت کرنے کے لیے بے قرار ہیں، تو پھر اس نے وہ یوں چہرے سے نقاب کو اٹھایا اور ظاہر کیا کہ میں ابن زیاد ہوں اور میں یزیدی گورنر ہوں. پھر اس نے وہ تمام جو یزید کی طرف سے اس کو حکم ملے تھے کہ کوفہ کے لوگوں کو جا کے ڈرائے دھمکائے کہ جس نے امام حسین کا ساتھ دیا یا امام حسین کے بھائی کا ساتھ دیا جو مسلم بن عقیل ہیں جو کوفہ کے اندر موجود ہیں، تو اس کو لوگوں کے لیے گرد کا نشان بنا دیا جائے گا، اس کے بچوں کو اس سے جدا کر دیا جائے گا. بہرحال بہت ساری اس نے چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. بہت سارے لوگ جو تھے جب اس کی فوج نے چاروں طرف پہرا کاٹ دیا تو کوفہ تھے، کوفہ والے وہ کچے ایمان کے لوگ، بے وفا لوگ، مغرب کی نماز سے پہلے 40,000 کوفی جو تھے وہ امام مسلم کے ساتھ تھے اور مغرب کی نماز میں 500 کوفی رہ گئے. 500 کوفی 40,000 میں سے 500 کوفی امام مسلم کے ساتھ. اور جب آپ نے اسلام پھیرا امام نے تو بعد میں کوئی بھی ایک کوفی بھی آپ کو صفوں کے اندر نظر نہیں آیا، ایک کوفی بھی. سب کوفی جو تھے وہ بھاگ گئے، سب لوگوں نے بے وفائی کی. بہرحال امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابن زیاد نے سپاہیوں کو بھیجا آپ کو شہید کرنے کے لیے، تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گلا گھما کیا، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. وہ یزیدی فوج جو تھی ان کے اوپر دبدبا بیٹھ گیا اور وہ ابن زیاد کو جا کے ساری خبر دیتے ہیں. ابن زیاد جو ہے وہ سمجھ آتا ہے یہ حیدری خون ہے ان کے اندر
کہ یوں جو ہیں وہ قابو نہیں آئیں گے، ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر اس نے دھوکہ دیا، امام مسلم کو پیغام بھیجا کہ اے امام مسلم، ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے، نہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم قتل و غارت کا بازار کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں صلح و صفائی سے سارے کام ہو جائیں، آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے ہماری شرائط سنیں اور صلح صفائی ہو جائے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں خلا کے اندر، اور کیونکہ ابن زیاد بدبخت نے پہلی سپاہیوں کو سمجھایا ہوتا ہے کہ جیسے امام مسلم آئے ان پر حملہ کر دیجیے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی قلعہ کے اندر جاتے ہیں، یزیدی فوجی ابن زیاد کی فوجی جو ہیں آپ کے اوپر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ آپ کو دردناک طریقے کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ 3 ذی الحج ادھر سے امام علی مقام امام حسین کا قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کوفی جو آپ کے اوپر اپنی زندگیاں نشاور کرنے کا وعدہ کر چکے تھے، ان کوفیوں نے بھی وفائی کی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں ہمارا یہ بیٹا حسین جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جنگ صفین سے واپسی پر ہم میدان کربلا میں رک جاتے ہیں۔ امام علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہم میدان کربلا میں رک جاتے ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں
اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں علی کچھ نہیں پتا، یہ کربلا کی جگہ ہے، یہ میدان کربلا ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں زمین نم ہو جاتی ہے، زمین تر ہو جاتی ہے. اور پھر حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں لوگوں یہی وہ جگہ ہے جس جگہ پہ میرے بیٹے امام حسین کو شہید کیا جائے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے گھرانے کے اونٹ باندھے جائیں گے، یہاں کٹھارے رکھے جائیں گے، یہاں میرا فلاں بیٹا، یہاں اس کا لاشا گرے گا، اس جگہ پہ میرے فلاں بیٹے کا لاشا تڑپے گا، اس جگہ پہ میرے فلاں بیٹے کا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم 2000 سال پہلے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی حضرت امام حسین کو لے کر، اور میں نے حسین کو حضور کی گود میں دیا. تو میں نے جب حسین کو حضور کی گود میں دیا نا تو حضور رونا شروع ہو جاتے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حضور رونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل عرض کرتی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری چچی مجھے جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے ان امتی میری امت جو ہے ستقتل ان ابنی میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی. اس لیے رو رہا ہوں، میری امت جو ہے میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی. بلکہ کچھ راوی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. بارش کا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت حسین حضور کی بارگاہ میں آئے. کبھی کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی حضور کی گود میں، حضور ان کو چومتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. وہ بارش کا فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین سے پیار کرتے ہیں، حسین سے پیار کر رہے ہیں، حسین کو چوم رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں میرا یہ بیٹا ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں. اس بارش کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جو ہے، آپ کی امت آپ کی اس بیٹے کو قتل کر دے گی. اور پھر وہ بارش کا فرشتہ اس جگہ کی میدان کربلا کی مٹی حضور کی بارگاہ میں لے کر آیا. حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے. حضرت ام سلمہ کو حضور نے وہ مٹی دی. حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو شیشی کے اندر رکھ لیا، شیشی کے اندر، اور روزانہ اس مٹی کو دیکھتی. حضور نے فرمایا ام سلمہ جس دن کی مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرا حسین قتل ہو گیا، سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. حضرت ام سلمہ راوی بیان کرتے وہ روزانہ جب صبح اٹھتی اس مٹی کو دیکھتی اور فرماتی وہ دن شاندار دن ہوگا جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی. اللہ اکبر. اس مٹی کو دیکھتی. خدا کی قسم حضرت امام علی مقام امام حسین تاجدار کرب و بلا کہیں بھی ازل سے ابد تک اور قیامت تک کسی کے اوپر اتنا ظلم اور ستم نہیں ہوگا جتنا ظلم اور ستم حضرت امام علی مقام امام حسین کے گھرانے پر ہوا. واللہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ زبان کو دراز کرتے ہیں. امام علی مقام تو تخت و تاج کے لیے گئے تھے، کرسی کے لیے گئے تھے، حکومت کے لیے گئے تھے. امام حسین نے اپنے سر کو کیوں نہیں بچایا؟ چند لمحوں کے لیے یزید کی بیعت کر لیتے. وہ ملعون قسم کے لوگ جو ہیں امام حسین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. امام حسین جو ہے اس وقت جو ہے یزید کی بیعت کر لیتے. خدا کی قسم امام حسین کی گوارہ نہیں کر سکتے تھے کسی فاسق اور فاجر کی بیعت کرے. امام حسین سر بچانے نہیں گئے تھے. سر بچانا ہوتا تو امام حسین اپنے سر کو بچا رہے تھے. امام علی مقام تاجدار کرب و بلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر سر بچانے نہیں گئے تھے. اے دنیا والا سنو، امام حسین سر دے کے مصطفیٰ کا دین بچانے گئے تھے. سرکار ایسے نہیں یزیدیت اور حسینیت کا جو حسین کا ننگر کھاتا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا. خدا کی قسم یہی وہ الفاظ ہیں جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل کے اندر میری آل کی محبت ہوگی، حضور نے فرمایا وہ مغفور اللہ، وہ بخشا ہوا ہے، وہ بخشا ہوا ہے. اور حضور نے فرمایا جب وہ مر جاتا ہے یزفف الی الجنۃ کما تزفف العروس الی بیت زوجها. حضور نے فرمایا کہ جنت اس کا استقبال کرتی ہے
جنت جو ہے اس کا استقبال کرتی ہے، جس طرح جو ہے قبر کے اندر جب جائے گا، حضور نے فرمایا قبر کے اندر جب وہ جائے گا ملک الموت اس کو خوشخبری دے گا، منکر نکیر اس کو سعادت کی خوشخبری دے گے۔ واللہ قصہ مختصر ہے کہ حسینیت کی محبت، حسین کی محبت کی جنت کی کنجی ہے، اگر حسین کی محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ انسان نے کہا ہے جو بھی کر لے الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ کون حسینی؟ ہم حسینی، حسینیت ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ ہمارے اندر حسین کا لنگر ہے، ہم حسین کا صدقہ کھاتے ہیں، حسین کے نام پر زبان کیا، ہماری گردن بھی، ہمارے بچے قربان ہیں۔ حسینیت، حسینیت، سنی اہل بیت سے کیسی محبت کرتے ہیں، بتلائیں حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا کے اندر اپنے بیٹوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو اس دین کے لیے، وہ دین جو اس وقت جس کی کشتی ڈوب رہی تھی، حضرت امام علی مقام امام حسین اس دین کو بچایا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کے بیٹے، حضرت امام حسین کے بھتیجے ہیں، آپ آتے ہیں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں، چچا مجھے اجازت دے، اب میری باری ہے، اب میں میدان کربلا میں جاؤں، مجھے اجازت دے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں طریق اٹھا کر بیٹھے، آنسو آ جاتے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قاسم قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، جب میرا بھائی مجھے یاد آتا ہے، جب مجھے میرا حسن یاد آتا ہے، میرا پیارا بھائی حسن مجھے یاد آتا ہے، اے امام قاسم میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، مجھے تو تیرے اندر سے میرے بھائی کی خوشبو آتی ہے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کیسے تجھے دیکھ سکتا ہوں۔ اور سنیں علماء نے لکھا ہے حضرت امام قاسم کو جب اجازت نہیں مل رہی تھی، ایک تویز کیا تھا امام حسن نے اور امام قاسم کو وصیت کی تھی، بیٹا جب کوئی پریشانی یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو اس تویز کو کھول کر دیکھ لینا، تیری مصیبت حل ہو جائے گی۔ اس تویز کو کھولا، فرمایا اس سے بڑی کون سی مصیبت ہے؟ آج ہماری بیویاں بے گھر ہیں، ہمارے خیمے آج جو ہے میدان کربلا میں لگے ہیں، ہمارے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، میرے چچا کے اوپر اس سے زیادہ قیامت صغریٰ کا کون سا بڑا دن ہوگا؟ آپ اس تویز کو کھول کے دیکھتے ہیں کیا لکھا تھا۔ سنیں امام حسن مجتبیٰ کی فراست کو، لکھا تھا پتر جب بھی تیرے چچے امام حسین تے کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تے پھر امام حسین تو تے سر دے دینا ہے، امام حسین کے قدموں سے اپنی جوانی قربان کر دینا ہے۔ آپ وہ تویز لے کر اپنے چچا کی بارگاہ میں جاتے، چچا یہ دیکھ لو ابا نے کیا کہا ہے کہ جب میرے چچا کسی مصیبت میں آ جائیں تو میرے چچا اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا بلکہ میرے چچا کے قدموں پہ جان کو نشاور کر دینا ہے۔ آج مجھے اجازت ہے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو دولہا بناتے ہیں، سواری پر سوار کرتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر عرض کر رہا ہوں، حضرت قاسم میدان کربلا میں جب جاتے ہیں نا، تاریخ اٹھا کر دیکھے، فوجی جو تھی یزیدی فوج کے اندر ہلچل مچاتی ہے، اور یہ کون سا نوجوان آ گیا، ایسے تلوار کو لہراتے ہیں اور رچ پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں یزیدیو تو مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، جانتے نہیں کون ہوں، میں کون ہوں، میری رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، میری رگوں میں حیدر کرم
یزیدی فوج میں سے بڑے بڑے سرگنا جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اس لڑکے کا کون مقابلہ کرے. ابن سعد جو ہے وہ شرم دلاتا ہے اپنی فوج سے, کہتا ہے ایک بچہ جو ہے, ایک بچہ تمہیں للکار رہا ہے, تم نہیں جا رہے. ارزق پہلوان جو اس دور کے اندر یزید سے کچھ علماء نے لکھا 10,000 دینار لیتا تھا, کچھ نے لکھا کہ 50,000 دینار کی تنخواہ لیتا تھا ارزق. اور جو ایران کے اندر جس کی ٹوٹی بولتی تھی, جو تنہا 1,000 سپاہیوں سے لڑتا تھا, ارزق اتنا بڑا پہلوان تھا. ابن سعد نے کہا ارزق تو جا, تو اس کا مقابلہ کر. ارزق کہنے لگا شرم کی بات ہے ابن سعد, تم مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں, تم مجھے پہچانتا نہیں. میرے نام سے تو پتھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں, میرے طوطی بولتی ہے. عرب و عجم کے اندر, عراق اور ایران کے اندر میرا نام جو ہے اس کی طوطی بولتی ہے. مجھے نہیں جانتا, یہ تو میرے شرم کی بات ہے. اس بچے سے لڑوں گا. اللہ اکبر. ابن سعد نے کہا اس کو بچہ نہ سمجھے. ہاں, علی کے گھر کی کیا شان ہے. علی کے گھر کا وہ بچہ, ہر بچہ جہاں بھی پیدا ہو شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اور ابن سعد نے کہا اس کو بچہ نہ سمجھ, یہ بچہ نہیں ہے, اس کے لبوں کے اندر حیدر کراہ کا خون ہے. ارزق نے کہا کہ پھر اس طرح کر لیتے ہیں, میرا ایک بیٹا بڑا جوان ہے, بڑا بہادر ہے, بڑا جنگجو ہے, میرا بیٹا ہی اس بچے کو کافی ہے. وہ ارزق اپنے بیٹے کو بیچتا ہے, پہلوان بیٹا ہے, اس کو بیچتا ہے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے بعد سے جہنم کر دیتے ہیں. اس کا دوسرا بیٹا چاہتا ہے, دوسرا بیٹا. حضرت امام قاسم اس کو ایسے تلوار کا وار کرتے ہیں, اس کے بھی 2 ٹکڑے. تیسرا بیٹا آتا ہے, اس کا سر قلم کر دیتے ہیں. چوتھا بیٹا آتا ہے, اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیتے ہیں. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر افسر بڑا پریشان ہوتا ہے, میرے 4 جوان جنگجو بیٹے اس بچے نے جو ہے وہ قتل کر دیے. وہ ہاتھی کی طرح چکھاڑتا ہوا جاتا ہے اور بڑا ٹہلتا ہوا جاتا ہے, کہتا ہے بچے تیری خیر نہیں, تو نے میرے 4 بچوں کو قتل کیا ہے. حضرت امام قاسم فرماتے ہیں تیری بھی خیر نہیں, تجھے پتہ ہی نہیں تو کس سے لڑنے آ رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں تو کس سے لڑنے آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مقابلہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اتنا بڑا پہلوان ہے, عزیز کسری نہیں آتی گھوڑے کی, اتنا بڑا پہلوان ہے. وہ کہتا ہے تیرا تلوار تو میرے بیٹے کی ہے, تیرے ہاتھ میں کیسے ہے. امام قاسم نے کہا شہادت پڑھ دیو, ہاں 10 منٹ بھی ہو جاتے کوئی نہیں, سینی لنگر کر کے سارے جا. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی وہ تلوار ہے جس تلوار سے تیرے بچے واسطے جہنم ہو, اسی تلوار سے تو بھی جہنم میں جائے گا. اگر تجھے زین کسرے نہیں آتی گھوڑے کی اور تم مجھ سے مقابلہ کرنے, وہ یوں دیکھتا ہے, آپ ایسے اوپر سے باہر کرتے ہیں اس کو ایسے, اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے زمین پر اس کو بھی وہاں سے جہنم کر دیتے ہیں. شہادت امام قاسم, شہادت امام قاسم, شہادت امام قاسم, شہادت حسین, شہادت علی اکبر, شہادت عباس علمدار. میں چیتا باتیں عرض کر رہا ہوں برکت کے لیے. خدا کی قسم وہ سمندر ہے, سمندر. ہم تو قطرہ بھی بیان نہیں کر, قطرے کے اگر کروڑ حصے کر دیے جائیں تو ہم اس کروڑ میں حصے کو بھی بیان نہیں کر سکتے. ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے کارنامے جو میدان کربلا کے اندر ہوئے. امام علی مقام امام حسین کے شہادت امام قاسم, میدان کربلا کے اندر ارزق کو بھی واسطے جہنم کیا. ابن سعد کا یہ ایسے قابو نہیں آئے گا, اپنے فوجیوں کو کہا کہ چاروں طرف سے اس بچے کو حملہ کر دو, چاروں طرف سے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے. آپ طریق کے اندر موجود ہے, کئی فوجیوں کو, یزیدی فوجیوں کو ایسے گاجر موری کی طرح کاٹتے جاتے ہیں, واسطے جہنم کرتے ہیں. بالآخر فراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 زخم کھاتے ہیں, 27 زخم گھوڑے سے نیچے آتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں میرے چچا میری خبر لیجیے, میرے چچا میری خبر لیجیے. حضرت امام حسن ہوتا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام قاسم کو خیمے کی طرف لے کے جاتے ہیں. فرماتے ہیں چچا العرش, چچا پیاس, چچا پیاس. آپ نے فرمایا قاسم پریشان نہ ہو, نانا جان ہوتے کوثر کا جام لے کر کھڑے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر رہ گئی ہے. آپ دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں, شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی، کئی شہادتیں ہو جاتی ہیں، آپ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اب مجھے اجازت دیں، مجھے اب علی اصغر کی پیاس کو دیکھا نہیں جاتا، علی اصغر بچوں کا رونا بلکنا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اب میں نہر فراق سے جب تک میں اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل کو جب تک سیراب نہیں کروں گا، میں اس دار فانی میں نہیں رہوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت دین کے سپاہی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے، حضرت حسین رونا شروع کر دیتے، فرماتے عباس تو میرے لشکر کا، میرے قافلے کا علمدار ہے، تو نے تو علم کو بلند کیا، تو نے علم پکڑا ہے، تیرے ہاتھ میں میرے قافلے کا علم ہے، تو میرے خیموں کو نگہبان ہے، اے عباس اگر تو چلا جائے گا میرا علم کون سنبھالے گا، میرے خیموں کی نگہبانی کون کرے گا؟ حضرت عباس نے اصرار کیا، حضور مجھے اجازت ہے، اس علی اصغر کی پیاس کو نہیں دیکھا جاتا، میں جانا چاہتا ہوں، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوتے ہیں، دولہا بنتے ہیں، میدان کارساز کی طرف، نہر فراق کی طرف سفر کرتے ہیں، جس جگہ پہ وہ یزیدی فوجیوں نے پہرا دیا ہوتا ہے اور نہر فراق کو پہرے کے ساتھ گانا ہوتا ہے۔ ابن سعد کہتا ہے عباس آ رہا ہے، عباس آ رہا ہے، عباس کو روکو، فراق تک نہ پہنچے، چاروں طرف سے تلواریں، نیزے اور طرح طرح کی چیزیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتی ہیں، اور مقابلہ کرتے ہوئے نہر فراق تک پہنچتے ہیں۔ جب نہر فراق تک پہنچتے ہیں، مشکیزہ جو ہے اس کو بھرتے ہیں، بھر کے اپنے دائیں بازو پہ رکھتے ہیں، آپ پانی پینے لگتے ہیں، یوں کلی بھرتے، یوں رکوع کے اندر پانی بھرتے ہیں، پینے لگتے ہیں، تو علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ آپ کو علی اصغر کی پیاس آپ نہیں فرماتے نہیں، اے نہر فرات گواہ رہنا، اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میں علی اصغر کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ آپ گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں، حضرت عباس کا گھوڑا بھی پانی نہیں پیتا، حضرت عباس بھی پانی نہیں پیتے، وہ چلو بھر جو پانی تھا اس کو بھی نیچے پھینک دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس وقت تک عباس پانی نہیں پیے گا، اے فرات کی نہر گواہ ہوگا، جب تک علی اصغر کا پانی نہیں پیے گا۔ آپ مضبوطی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ وہ پانی کا مشکیزہ دائیں اپنے کندھے پر رکھتے ہیں اور جانا شروع کرتے ہیں اور مجھ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ابن سعد جو اعلان کرتا ہے، کہتا ہو بغیر فوجیوں، اگر عباس علمدار جو ہے یہ پانی کا مشک جو ہے اگر وہ خیموں میں لے گیا تو حیدری شہزادے جو ہیں وہ پھر تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر حیدری شہزادوں نے، شیروں نے اس پانی کو پی لیا، ان کی حلقوں سے پانی نیچے چلا گیا، تو پھر تم زمین پر زندہ نہیں رہو گے۔ اب یہی ہے، تمہیں میرا حکم کہ عباس کو روکو، عباس پانی نہ لے کر جائے۔ اب آپ کے اوپر نیزوں کی تلواروں کی بارش ہوتی ہے، ایک بدبخت آپ کے ہاتھ پر، آپ کے ہاتھ پر وار کرتا ہے، چھپ کے دھوکے سے آپ کا دایاں بازو جو ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، پھر آپ بائیں بازو میں رکھتے ہیں مشق کو، بائیں، پھر کوئی بائیں کے اوپر وار کرتا ہے، بایاں بھی جو ہے وہ بھی کٹ جاتا ہے، دونوں بازو آپ کے کٹ گئے۔ عباس علمدار، مصطفیٰ کریم کے دین کی باتیں کرنے والوں، یہ دین جس کی باتیں کرتے ہو، یہ کبھی سوچو یہ دین کیسے ہمارے تک پہنچا ہے۔ کئی جوانیاں آل نبی کی، آل رسول کی جانوں کے اوپر، لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اس دین کے لیے، اس دین کی کشتی کو بچانے کے لیے۔ امام علی مقام امام حسین وہ مشکیزے کو منہ میں رکھتے ہیں، منہ میں آپ کا یہ ہدف ہے کہ اس پانی کو خیموں تک لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بدبخت وہ مشکیزے کے اوپر، مشک کے اوپر تیر مارتا ہے، وہ پانی سارا بہنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر کئی زخم لگتے ہیں اور بالآخر آپ اس گہرے پانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین کے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کے جوان ہیں اور آپ کی شکل جو ہے وہ حضور سے ملتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کو دیکھنا ہوتا اور حضور دنیا سے چلے گئے، تب ہمیں طلب بڑھتی کہ حضور کو دیکھیں، تو دور دراز سے صحابہ سفر کر کے آتے، وہ علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے کہ ہم شکل پیغمبر مصطفیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے میدان کربلا میں۔ اللہ اکبر، میدان کربلا میں گئے۔ اب وہ ابن سعد جو ہے وہ ایک بڑے جنگجو کو بھیجتا ہے، بہت بڑے جنگجو کو بھیجتا ہے، مصرع بن غالب بہت بڑا جنگجو ہے، اس کو بھیجتا ہے تو جا۔ اور کچھ راوی بیان کرتے ہیں کہ شیش بن طارق بن شیش یہ گیا، یہ بھی بہت بڑا پہلوان تھا اور اس کو حضرت امام قاسم نے اس کو بھی باعث جہنم کیا۔ اس سے بڑا جنگجو بہادر، اس سے بھی بڑا وہ مصرع بن غالب، اس کو بھی باعث جہنم کیا۔ پھر محکم بن طفیل، یہ 1000 بندوں سے لڑنے والا،
حضرت علی اکبر کی بارگاہ میں آیا، حضرت علی اکبر نے اس کو بھی قاتل جہنم کیا، فاصل جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے جنگجو علی اکبر کے مقابلے میں آئے، آپ نے تمام کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے گئے، ایک وقت یکبارگی کے ساتھ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کیا گیا، بالآخر آپ پر بھی کئی زخم لگے اور آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آخر میں تاجدار کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب ولی شیما کے دفتر کے بھی گردن پر تیر لگ جاتا ہے، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں، عباس علمدار بھی، امام قاسم بھی، علی اکبر بھی، اور محمد بھی، اللہ اکبر، سارے شہزادے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین آپ کی بات میں کرتے ہیں، مجھے اجازت دے، فرمایا نہیں بیٹا، تجھ سے تو ہماری نسل چلتی ہے، تو نہیں جائے گا، آپ بھی باہر تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین تاجدار کربلا، حضرت امام پیکر صبر و رضا، خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین مجبور تھے، امام حسین نہیں، خدا کی قسم امام حسین استغاری حالت کے اندر تھے، یعنی اللہ کی عشق کے اندر اس طرح مستغرق تھے کہ آپ کو اس طرح پرواہ نہیں تھی۔ خدا کی قسم اگر امام حسین ٹھوکر مارتے تھے زمین پر، وہ زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، وہ نہر فرات کی کیا ضرورت تھی، وہاں رہتی، آپ اشارہ کر دیتے، وہ نہر فرات آپ کے گھر کی طرف آ جاتی، آپ صرف یوں اشارہ کر دیتے، وہ تمام کے تمام یزیدی فوجی جو تھے وہ تمام کے تمام بندر اور خنزیر بن جاتے، وہ کتے بن جاتے، ان کے لیے دنیا کے اندر جہنم کا عذاب وہ ان کا مستحق بنتے۔ لیکن امام حسین تقدیر الہی پر راضی تھے، تقدیر رضا الہی پہ، خوشنودی خدا کے اوپر راضی تھے۔ یہ امتحان تھا اور اس امتحان میں کامیابی رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور آپ کے لیے مختصر ہے، عرض کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بڑے جیت جو ہیں، بڑے نامور ابن سعد نے پہلوان بہادر جنگجو رکھے ہوتے ہیں کہ تاجدار کربلا امام حسین کا مقابلہ کرنے، بڑے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں۔ جب ہم حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کے پاس آتے ہیں، جو بھی آتا ہے حضرت امام حسین اس کو ایسے ضروری کی طرح کاٹتے، یہ حسینی تلوار ہے، یہ وہ خون ہے جو مصطفیٰ کا خون ہے۔ آپ نے رشت پڑی، فرمایا بغیر تو اور یزیدیو تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں، اس کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، اس کی گڑتی مجھے اس کی گڑتی لواب دہن اس کی گڑتی ملی، اللہ اس کی گود میں کھیلتا رہا ہوں۔ تم نے اس نبی کا یہ فرمان نہیں سنا جس نے حسین کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نبی کا یہ فرمان نہیں سنا۔ میری والدہ کو نہیں جانتے، میری والدہ کون ہے؟ میری ہی وہ والدہ ہے جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن یہ ارشاد فرمائے گا، لوگوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو، پل صراط سے فاطمہ گزرنے لگی ہے۔ میرے باپ کو نہیں جانتے، فاتح خیبر ہے میرا باپ، میرے باپ کو نہیں جانتے، آپ نے رشت پڑی، لیکن وہ دنیا کے کتے، دنیا کی اقتدار اور دنیا کی دولت کے پٹھو، وہ دنیا کی حکومت کے نشے کے اندر، شراب کے اندر مستغرق، وہ یزیدی جو تھے ان کو کوئی بات کیا اثر انداز نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے حملہ کیا اور یوں جنگ ہوتی رہی اور پھر آگے کے ساتھ کی حضرت امام حسین کے اوپر تلواروں کی بارش ہوئی، 72 زخم کھایا آپ نے، 72۔ آپ کا گھوڑا زمین پر تشریف لے آیا اور سجدے کی حالت کے اندر جمعے کے دن، عاشورہ کا دن ہے اور 10 محرم جمعہ کا دن جو ہے، آپ خود تو اس دار فانی سے اپنا سر نذرانہ پیش کر جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے دین کی کشتی کو بلند کر کے جاتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے۔ کون کہتا ہے حسین مر گئے؟ واہ حسین رتبہ تیرا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا تیرا، واہ حسین کیا ہے رتبہ تیرا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا تیرا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی۔ حسین صدیہ تیری زمانہ تیرا، قیامت تک حسینیت ہوتی رہے گی۔ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے۔ سلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، یزیدیت ختم ہو گئی اور یزیدی کتوں کی موت مری، ان کے لاشوں کو آگ میں ڈالا گیا، دنیا کے اندر ہی جہنم میں چلے گئے، لیکن میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے میں
شہید ہو جائے تو مردہ ہے تو وہ تو زندہ ہے. میرا حسین آج بھی زندہ, میرا حسین کل بھی زندہ, قیامت کے دن بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ العزیز. حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. بلند کر کے پیچھے رکھ لو, پتہ نہیں زندگی کا وہ پاس ساتھ رہتی ہے نہیں رہتی, وہ نبھاتی ہے نہیں نبھاتی. آج یہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, نہیں ہاتھ گواہی دیں گے مولا یہ تو تیرے محبوب کے نواسے حسین کی خاطر بلند ہوئے تھے, بلند ہوئے تھے. مخدم والا افواہی, جب زبان پر مہر لگا دی جائے گی نا, اللہ فرماتا ہے کہ ہاتھ گواہی دیں گے, ہاتھ پاؤں ٹانگے یہ پاؤں گواہی دیں گی. کیا ان سے اچھا کام کیا تھا, اس سے اچھا کوئی کام نہیں کہ یہ ہاتھ نہ امام حسین کی محبت میں بلند ہو. یہ گلا کوئی گلا نہیں, یہ گردن کوئی گردن نہیں, یہ ایک ڈاکٹر ہے. اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ ساری مانو حسین, حسین